الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستو، تفسیر قرآن پاک کا سلسلہ چل رہا تھا، اس میں بھی سب سے پہلی آیت سورۃ الفاتحہ ہے۔ ان آیتوں کی تفسیر کا سلسلہ ہم نے اس لیے شروع کیا ہے یا پھر آگے ارادہ ہے، سب سے پہلی سورت ہے سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد جو چھوٹی صورتیں ہیں ان صورتوں کی تفسیر کا ارادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عموماً جو آدمی نماز میں صورتیں پڑھتے ہیں ان صورتوں کی تفسیر اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ نمازوں میں دھیان بھی نصیب ہوگا۔ ہم ان صورتوں کی تفسیر سن لیں گے تو جیسے ہی ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے وہ صورتیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ صورتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگا، جس کی وجہ سے نماز میں دھیان بھی نصیب ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی سے محبت میں اضافہ بھی ہوگا۔ قرآن پاک ہے ہی اتنی بڑی دولت کہ اس کو سمجھا جائے۔ صرف قرآن پاک برکت کی، رحمت کی کتاب نہیں، قرآن پاک زندگی میں لانے کے لیے کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری۔ تو قرآن پاک زندگی میں لائیں گے کیسے، سمجھیں گے کیسے، تو اسی لیے قرآن پاک کو سمجھانے کے لیے ہم نے ہمارے اس چینل میں تفسیر قرآن پاک کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور اس میں بھی جو قرآن پاک کی جو چھوٹی صورتیں ہیں جو عموماً نماز میں پڑھی جاتی ہے ان سے ابتدا کرنے کا ارادہ ہے۔ اس سے پہلے کی جو قسطیں، جو پارٹس تھے، وہ جن حضرات نے نہیں سنا ہے ڈسکرپشن میں اس کے لنک دیے جائیں گے، وہاں پر بھی سن سکتے ہیں۔ خیر، اب تفسیری سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت تھی الحمدللہ رب العالمین، اس کا ترجمہ تھا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا، الرحمن الرحیم، وہ سب پر رحم کرنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا تو ساری کائنات کو پیدا کرنے کے بعد ساری کائنات میں سب سے زیادہ مہربان اور رحیم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان ہے اور رحیم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کیے ہوئے اچھے اعمال کا بدلہ اور برے اعمال کی سزا دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کا دن متعین کیا، فرمایا مالک یوم الدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے، تو اس دن کا، جس دن سارے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور دنیا میں جو اعمال کیے ہیں ان کا حساب و کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہوگا۔ اچھے کاموں کا اچھا بدلہ دیا جائے گا، برے کاموں کا برا بدلہ دیا جائے گا، وہ اس دن کا مالک ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز جزا کا مالک ہے، آخرت کے دن کا مالک ہے، کیونکہ ہم بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو آج بھی اللہ ہی مالک ہیں، تو پھر اس آیت میں قیامت کا، آخرت کے دن کا مالک ہونے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں کیا؟ تو جواب اس کا دیا گیا تھا کہ ظاہری طور پر انسان کو ملکیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر انسان کو دنیا میں تھوڑا بہت کنٹرول دیا ہے۔ ہم نے کپڑے پہنے ہیں، کپڑوں کے ہم مالک، ہمارے پاس پیسے ہیں، پیسوں کے ہم مالک، ہمارا گھر ہے، گھروں کے ہم مالک، لیکن آخرت میں کوئی کسی کا مالک نہیں رہے گا۔ اس دن ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوں گی۔ پھر یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کس طرح مانگا جائے، چنانچہ چوتھی آیت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے دن کا مالک ہے تو اب ہم کیا کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے؟ اللہ نے بتایا ایاک نعبد، میری عبادت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا طریقہ بھی اور وہی کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بھی بتا دیا، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب عبادت کرنے میں دنیا میں رہتے ہوئے غفلت میں آدمی وقت گزارتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو ان پریشانیوں سے بچیں گے کیسے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ تیری ہی توفیق سے ہم عبادت بھی کر سکتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے کیسے؟ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، سیدھا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی چیز ہے۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے سیدھا راستہ، سیدھے راستے کی تفصیل کیا ہے؟ سیدھا راستہ کسے کہتے ہیں؟ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ تو آگے کی آیت میں فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی ہدایت عطا فرما، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا جن پر آپ نے اپنا انعام کیا ہے، جو تمہارا انعام پانے والے بندے ہیں، جو اول نمبر پر کامیاب ہونے والے بندے ہیں، ان کے طریقے پر، ان کے نقش قدم پر ہمیں چلائیے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے سے بچائیے جن پر آپ غصہ ہوتے ہیں، جن پر آپ کا غضب نازل ہوا ہے، جو گمراہ ہو گئے ہیں۔
تو اب سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا سکھائی، صرف دعا سکھلائی نہیں بلکہ لازم کر دی۔ ہر نماز میں اور نماز کی ہر رکعت میں ہم سے یہ دعا منگوائی جاتی ہے، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ صراط مستقیم عطا فرما۔ اس دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیوں کو جمع کر دیا ہے۔ صراط مستقیم کے ہم ہر جگہ محتاج ہیں، جو کام بھی ہم دنیاوی اعتبار سے کریں یا آخرت کے اعتبار سے کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کے سیدھے راستے کے ہم ہر جگہ محتاج ہیں، چاہے معاشرت ہو یا کسی بھی طرح ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر جگہ ہم ہدایت کے محتاج ہیں۔ صراط مستقیم حاصل کرنے کا طریقہ، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے میں پہنچا جن پر آپ کے انعامات نازل ہوئے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور جگہ پر ارشاد فرمایا، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مکرم اور معزز بندے ہیں، وہ کون ہیں؟ من النبیین، انبیاء علیہم السلام، والصدیقین، صدیقین ان کو کہتے ہیں جو انبیاء علیہم السلام کی اطاعت و فرما برداری اور ان کی اتباع کرنے والے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی سچائی اور امانت و دیانت کے ساتھ ظاہر و باطن کو پاک و صاف کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ تیسری چیز ہے شہداء۔ شہداء وہ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کے لیے قربان کی۔ چوتھی چیز والصالحین، صالحین کا مطلب وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے نیکی کی توفیق عطا فرمائی۔ اس آیت سے سمجھانا مقصود یہ ہے کہ اگر صراط مستقیم چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ بھی رہے ہو تو صراط مستقیم تمہیں ان حضرات کی صحبت میں ملے گی جو حضرات دنیا سے چلے گئے، اللہ والے، انبیاء، تابعین، تبع تابعین، فقہا، محدثین، علماء، اتقیاء، صلحاء، اسے اختیار کرو۔ یہ دیکھو صدیقین کا طریقہ کیا تھا، شہداء کا طریقہ کیا تھا، صالحین کا طریقہ کیا تھا، صدیقین کا طریقہ کیا تھا، نبیوں کا طریقہ کیا تھا، اس طریقے کو اختیار کرو۔ تو اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ صرف کتاب پڑھنے سے نہیں آ جائے گا، صراط مستقیم صرف قرآن پاک پڑھنے سے نہیں مل جائے گا۔ تم نے مطالعہ کر لیا، پتہ نہیں چلے گا کہ صراط مستقیم کیا ہوتا ہے، نہیں کیا ہوتا ہے صراط مستقیم۔ صرف قرآن پاک کوئی آدمی پڑھ لیا تو صراط مستقیم کو سمجھے گا کیسے؟ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور اپنے نیک برگزیدہ بندوں کی صحبت کو لازم قرار دیا۔ اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، اپنی ساری ملاقاتیں ایسے لوگوں سے رکھو جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، پھر تمہیں دین سمجھ میں آئے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ صرف قرآن کو دنیا میں نہیں بھیجا بلکہ انبیاء علیہم السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن دے کر دنیا میں بھیجا۔ صرف آسمانی کتابیں خود دنیا میں نہیں آئیں، زبور ہے، تورات ہے، انجیل ہے، صرف یہ کتابیں نہیں آئیں بلکہ ان کتابوں کے ساتھ انبیاء علیہم السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ صرف آسمانی کتابیں بھیج دیتا تو کافی تھا، اس لیے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا تاکہ یہ پیغمبر قرآن پاک لوگوں کو سمجھائے۔ زبور بھیجے تو زبور کو اس وقت کے جو نبی تھے وہ زبور سمجھائے، انجیل تھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل سمجھائے۔ زبور داؤد علیہ السلام کو دے کر بھیجا تو داؤد علیہ السلام آتے اور زبور لوگوں کے سامنے سمجھا کر جاتے۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور قرآن پاک لوگوں کو سمجھا کے گئے، صحابہ کو، صحابہ اپنے بعد والے تابعین کو، تبع تابعین کو، اس طرح سلسلہ چلتا رہا، آج بھی الحمدللہ چل رہا ہے۔ تو پیغمبر کی ذات پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، کتاب پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی لیے فرمایا تو انبیاء علیہم السلام، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، کتاب اللہ اور رجال اللہ۔ رجال اللہ کا مطلب اللہ کے لوگ، دونوں کے امتزاج سے، دونوں کے ملنے سے دین کی صحیح سمجھ پیدا ہوتی ہے۔ گمراہی لوگوں میں کہیں پھیلی ہے تو صرف اس طرح پھیلی ہے کہ کچھ لوگوں نے کتاب کو تو پکڑ لیا، اللہ والوں کو چھوڑ دیا، اور لوگوں نے کچھ اللہ والوں کو تو پکڑ لیا تھا، کتاب کو چھوڑ دیا تھا۔ دونوں چیزوں کو پکڑنے کی ضرورت ہے، کتاب بھی ضروری، اللہ والوں کی صحبت بھی ضروری۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، ہمیں نمونوں کی کیا ضرورت؟ العیاذ باللہ، اگر نمونوں کی ضرورت نہیں ہوتی، آئیڈیل لوگوں کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو، نبیوں کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ مکے کے کافر کہتے تھے قرآن ہمارے اوپر براہ راست کیوں نازل نہیں ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، کیوں انسانوں کی ہدایت کے لیے تنہا کتاب کافی نہیں ہوا کرتی؟ جب تک کتاب کے ساتھ کتاب کو سمجھانے والا، کتاب کو پڑھانے والا نہیں ہوتا تب تک انسان کتاب کا صحیح علم حاصل نہیں کر سکتا۔ کتاب پڑھ کر آدمی ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ کوئی میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھ لے،
اور پڑھ کر علاج کرنے کے لیے کلینک وغیرہ کھول کر بیٹھ جائے تو وہ کلینک سے تو سوچو اس کے پیشنٹ کہاں جائیں گے؟ گھروں کو واپس صحت یاب ہو کر نہیں جائیں گے بلکہ سیدھا قبرستان چلے جائیں گے۔ بلکہ آج کل تو زمانے میں تو کھانا پکانے کی کتابیں بھی لکھی جا رہی ہیں، فوڈ ریسیپی، بریانی ایسے بنتی ہے، وہ چیز ایسے بنتی ہے، کباب ایسے بنتے ہیں، تو کتاب کو سامنے رکھ کر بناؤ۔ تو کیا صرف کتاب کو سامنے رکھ کر بنا دیا جائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کے لیے رسول کو بھی بھیجا، نبیوں کو بھی بھیجا۔ تو یہ سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ والوں کا قیامت تک چلاتے رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سلسلہ قیامت تک چلاتے رہیں گے، اللہ والے قیامت تک آتے رہیں گے، جب تک قرآن، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن دنیا میں ہے تب تک اللہ والے دنیا میں پیدا ہوتے رہیں گے۔ ان اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر قرآن پاک کو سمجھو، ان اللہ والوں کے پاس جا کر قرآن پاک کو سمجھو۔ تو یہ تو تھی مختصر سی قرآن پاک کی تھوڑی بہت تشریح۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ فاتحہ کی آگے کی آیت میں، آگے کی دوسرے جز میں ذکر فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں سے ہمیں بچائیے جن پر آپ غصہ ہوتے ہیں، جو گمراہ ہو گئے، جن پر آپ ناراض ہیں۔ یعنی اچھی صحبت اختیار کرنے کی تاکید بھی فرما دی اور بری صحبت سے بچنے کا حکم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان لوگوں کے پیچھے پیچھے چلنے لگ جاؤ جو گمراہ ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا صراط مستقیم کو حاصل کرنے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کا راستہ اختیار کرو، ان لوگوں کو دیکھو، دونوں چیزوں کو سامنے، اللہ والے ہیں، کتاب ہیں۔ اللہ والوں کی پہچان بھی قرآن پاک کے ذریعے سے ہوتی ہے، جن کی زندگی سنت و شریعت کے مطابق ہو، جن کا چہرہ سنت و شریعت کے مطابق ہو، جن کی وضع خطا سنت و شریعت کے مطابق ہو، ان کے پیچھے اپنے آپ کو، جن کی زندگی میں سنت و شریعت ہو، جو سنت کا چلتا پھرنا ایک نمونہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کی صحبت اختیار کرنے کی تاکید اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور بعض آدمی ہوتے ہیں کتاب کو سمجھنے کے لیے دوسرے لوگوں کا سہارا لیتے ہیں۔ کیسے لوگ ہیں؟ جن کی زندگی میں خود سنت و شریعت نہیں، جن کا لباس وضع خطا خود سنت و شریعت کے مطابق نہیں، وہ آدمی ہمیں دین کیا سمجھائیں گے، وہ آدمی قرآن ہمیں کیا سمجھائے گے؟ اسی لیے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچائیے جو گمراہ ہیں، جن پر آپ ناراض ہیں، جن پر آپ کا غصہ ہوا ہے، جن پر آپ کا غضب نازل ہوا ہے، ایسے لوگوں سے ہمیں بچائیے۔ تو یہ تو تھی مختصر سی تشریح قرآن پاک کی، جو آج ہمارا یہ 5واں پارٹ ہے۔ 5 قسطوں میں الحمدللہ سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل ہوئی ہے، اور بھی بہت زیادہ تفصیل ہے لیکن اگر کرتے ہوئے بیٹھ جائیں تو لمبا وقت ہو جائے گا، اسی لیے یہیں پر اکتفا کر دینا مناسب سمجھا گیا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ قرآن پاک کی ہمارے آگے آئندہ اور بھی چھوٹی آیتیں جو قرآن پاک میں عموماً جو نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں ان کی تفسیر بھی ہوگی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے اس تفسیری سلسلے کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا نفع پہنچے، اور آپ حضرات بھی ہمارے چینل کو، یوٹیوب چینل کو جوائن بھی کر سکتے ہیں، اس میں انشاءاللہ ہماری تفسیر آتی رہے گی، اس میں بھی سنتے رہیں۔ صرف تفسیر نہیں بلکہ دوسرے بہت سارے اہم موضوعات پر ہمارے کلپ وغیرہ آتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔